22 رجب آ رہی ہے، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جو کاتب وحی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خطوط لکھتے ہیں دنیا میں دوسرے بادشاہوں کو، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے بھی لکھے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو محفوظ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں جن کی خلافت، جن کی حکومت 64,65,000 مربع میل پر تھی، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آج ہمارا پاکستان کا جو خطہ ہے، پورے ملک کی جو زمین ہے، یہ تقریباً 4.5-5 لاکھ کے قریب ہے۔ اتنا یہ رقبہ پاکستان کا جو ہے یہ 4-5 لاکھ کے قریب ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت 64,65,000 مربع میل پر ہے۔ ابھی کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تقریباً 88 ممالک آتے تھے، اور 88 ممالک کے ایک ہی حکمران تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ جہاں بھی جاؤ حکومت تو معاویہ کی نظر آتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں اور جن کی محبت اور نبی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناخن مبارک کاٹ رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس جمع کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جس پر آرام فرماتے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور فرمانے لگے جب میرا انتقال ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن یہ میری پیشانی پر، میری آنکھوں پر رکھ دینا، اور فرمایا کہ جب میرے کفن کی باری آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ کرتا ہے میرے پاس، اس سے مجھے کفن دینا، اور میرا جب جنازہ لے جایا جائے تو میرے جنازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چارپائی پر رکھ کے لے جایا جائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت امیر معاویہ سے محبت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہے، اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ میرے ساتھ میری اونٹنی پر سوار ہو جاؤ، میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر سوار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گئے کمر کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ ٹچ ہو رہا ہے، پیٹ ٹچ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میری کمر کے ساتھ لگ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو اور پیٹ کو علم سے بھر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ یہ الفاظ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، ان کی باتیں بہت زیادہ ہیں، ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اس میں ایک جو پہلی جنگ ہوئی، جو پہلی بیڑا بنایا گیا، پہلی جنگ جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی ہے۔ سب سے پہلا جنگی بیڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ تو یہ فضیلت بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ چنانچہ آج حضرت امیر معاویہ پر طعن کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ان پر جو ہے لب کشائی کی جاتی ہے، الٹے سیدھے القابات کہے جاتے ہیں، اور بعض سنی بھی جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی حضرت امیر معاویہ کے لیے عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں، سنی بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ معاویہ نے یوں کر دیا، یہ تھا وہ تھا، تو الٹی سیدھی باتیں۔ تو اس پرفتن دور میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور حضرت امہات المؤمنین
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلفائے راشدین، حضرت امیر معاویہ اور باقی تمام صحابہ کا دفاع اگر کسی نے کیا ہے تو وہ علامہ حقنواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ آج 22 فروری حضرت امیر عظیمت علامہ حقنواز جنگی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا یوم شہادت ہے، تو انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، وہ میدان میں کھڑے ہوئے، آج ان کی جماعت چل رہی ہے، آج صحابہ کے دفاع کا مشن اور کاس آج چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے لیے ہمیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جد و جہد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔